سامعین محترم و حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تحقیق ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، مال میں اور جانوں میں کمی کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھلوں میں نقص اور عیب کے ذریعے۔ پس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا یہ بڑی اجر کا کام ہے۔ وبائی امراض کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہوا کرتا تھا جو سابقہ قوموں پر اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، لیکن میری قوم کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جہاں پر وبائی امراض کا عذاب آ جائے تو وہاں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اور جہاں پر نہیں ہے وہ آدمی ان علاقوں میں جانے کی کوشش نہ کریں جن علاقوں میں وہ عذاب آ چکا ہے۔ پھر صبر کرتے ہوئے، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے بندہ یہ سمجھے کہ میرے مقدر میں جو ہے سو ہو کر رہنا ہے۔ پھر اگر بیماری میں مبتلا ہو جائے اس یقین کے بعد بھی اور وصال کر جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ شہید ہوگا۔ تو جن علاقوں میں وبائی امراض پھیل چکے ہیں وہاں پر جانا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ لاہور ہے، گجرانوالا یا دیگر علاقے ہیں، گجرات وغیرہ، بلا سبب بلا وجہ وہاں پر جانا حرام ہے۔ ایک علاقے میں، ایک محلے میں وبا پھیل جائے تو دوسرے محلے والوں کو حکم ہے کہ وہاں پر نہ جائیں، ان کے لیے وہاں پر جانا حرام ہو جاتا ہے، اور جو وہاں پر لوگ ہیں ان کا وہاں سے بھاگنا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے گھروں میں رہنے کا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانے کا۔ ہم ایک جماعت کا رونا رو رہے ہیں کہ جی مسجدوں پہ پابندی لگ گئی ہے، اجتماعات پہ پابندی لگ گئی ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر اجتماعات پہ پابندی لگ گئی ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ گھر میں وضو کرے، اپنے بچوں کو وضو کروائے، گھر کی اہلیہ، بیوی بچے، بہنیں بیٹیاں جو ان کو وضو کروائے، آگے خود جماعت کروائے، پیچھے اس کے بیٹے ہوں، اس سے پیچھے اس کی بہویں اور بیٹیاں اور بیوی ہو، تو یقیناً انشاءاللہ گھر کے اندر ایک اسلامی ماحول ہوگا۔ تو گھر کے اندر بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک جماعت بند ہو گئی تو کیا ہوا، ہم انشاءاللہ ہزاروں جماعتیں کروائیں گے۔ اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس طرح کے وبائی امراض کو روکنے کے لیے حکومت جو اقدامات کرتی ہے ان کی پابندی کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ناک کٹا حبشی غلام چھوٹے سر والا یعنی بے وقوف بھی اگر تم پہ مسلط ہو جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ سفر کے دوران حضور نے اذان کے اندر حکم دیا کہ یہ الفاظ کہو صلوا فی رحالتکم، اپنے گھروں میں، اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ تو گھروں میں نماز پڑھنا حکومت کے احکامات کے مطابق یا کسی بارش کی شدید صورتحال کی وجہ سے، زلزلے کی صورتحال کی وجہ سے یا بیماریوں کی صورتحال کی وجہ سے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکومت کا یہ اقدام کوئی خدا نہ خواستہ کفر ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ عوام کی اصلاح کے لیے ہے۔ تو اگر حکومت کہتی ہے گھروں میں نماز پڑھو تو گھروں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم گھروں میں جماعت بنائیں گے انشاءاللہ۔ گھر کا جو بندہ، بیٹا، والد خود، بھائی جو نماز کا طریقہ جانتا ہے وہ وضو کرے، دوسروں کو وضو کرنے کا حکم دے، وہاں پہ باقاعدہ اذان ہو، اقامت ہو، نماز اپنے گھر میں پڑھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی جو بندہ نماز نہ پڑھ سکے وہ اس کی جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو گھروں کے اندر ترتیب بنانی چاہیے۔ صرف جمعے پر ہی پابندی نہیں ہے، باقی نمازوں پر بھی اجتماعات کی پابندی ہے، تو باقی نمازوں میں بھی اپنے گھروں میں اہتمام کریں، خود علم دین سیکھیں۔ جن مسائل کا نہیں پتہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں، مجھ سے آگے پوچھیں، اور گھروں کے اندر جماعت کروانے کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اگر حکومت نے یہ پابندی لگا دی ہے نا، پھر بھی وہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ہم اس پابندی سے فائدہ اٹھائیں، خود نماز پڑھنا پڑھانا سیکھیں، اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں، گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں۔ تو گھروں کے اندر جماعت کروائی جا سکتی ہے جب کہ حکومت نے مسجد میں اجتماعات پر پابندی لگائی ہو۔ تو حکومت کے اقدامات کو ضرور تسلیم کریں۔ بحیثیت مسلمان امیر المومنین کے احکامات یعنی حکمران کے احکامات ماننا ہماری ذمہ داری، ہم پر فرض ہے۔ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ماسک استعمال کریں۔ جس بندے کو بیماری کا شبہ ہے وہ ہرگز اجتماعات میں نہ جائے۔ جس بندے کو بیماری کا شبہ ہو اس بندے کا اجتماعات میں آنا حرام، سخت حرام ہے، کیونکہ وہ خود بھی آزمائش میں اور دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے،
تو دوسرے مسلمان کو بیماری لگانا کیا حلال ہوگا؟ اس لیے اس طرح کے اقدامات سے لوگوں کو بچنا چاہیے. بچوں کو، بہت زیادہ بوڑھے افراد کو استعمال سے بچنا چاہیے. اسی طرح جن لوگوں کو بیماری لگی ہے وہ ہجوم میں نہ جائیں، الگ رہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثابت ہے، کئی مرتبہ میں حدیث بیان کر چکا کہ ایک آدمی بیمار حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس سے سلام بھی نہیں لی اور گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا، اور فرمایا اس سے فرماؤ میں نے اس کا اسلام قبول کر لیا، اب واپس اپنے شہر میں چلا جائے. تو حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو بچانا یہ اسلام کا ولین فریضہ ہے. مسلمان بچیں گے تو یہ مسجد انشاءاللہ آباد ہو جائیں گی، یہ کعبہ آباد ہو جائے گا. مسلمان کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. اس لیے بعض لوگ اس حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں، اور علماء نے الحمدللہ ابھی اور اس سے پہلے بھی اس حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اور شرعی احکام بیان بھی کیے ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما تھے، سخت بارش ہوئی مدینے میں، پاؤں کی جوتی، بارش بڑی تیز ہوئی لیکن پانی نہیں ٹھہرا، پاؤں کی جوتی بھی صحیح طریقے سے اس میں ڈوبتی نہیں تھی، یعنی تھوڑا تھوڑا پانی تھا. اس کے باوجود حضور نے فرمایا تمہارے لیے تکلیف ہے کہ پہاڑوں سے اترنا اور پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے تم گر سکتے ہو، اس لیے تم اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کر لو. تو گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم بھی ہمارے لیے انشاءاللہ رحمت ہے، اور اس میں ہم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنا سکھائیں گے، خود نماز پڑھنا سیکھیں گے. جماعت کی فضیلت ہم گھر میں ہی حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اسی طرح آئندہ جمعے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے پابندی ہے، تو جن لوگوں کا مسجد کے پیچھے گھر ہے، یہاں پر آبادی میں ان کا گھر ہے، ہم جماعت سپیکر میں کروائیں گے، وہ لوگ اپنے گھروں میں جمعے کی نماز پڑھیں. اور جن کا مسجد سے آگے گھر ہے وہ یا مسجد میں آ جائیں یا پھر اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق محمد فرمائے. اور ایک آخری اعلان ہے کہ کہاں پر گئے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہ ہم موت کی دوا تیار کر رہے ہیں؟ کہاں پر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے موت کو شکست دے دیں گے؟ ایک چھوٹا سا جرثومہ اور وائرس جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کی اس قدرت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور پوری دنیا کاروبار بند، کھانا پینا بند، خریداری بند، معیشت تباہ ہو گئی، اور اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے. اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے حکمران بھی اپنے گھروں کے اندر منہ سیدھ کر کے بیٹھ گئے. کہاں پر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم موت سے مقابلہ کریں گے اور ہم خدا کی قدرت سے ٹکر لیں گے؟ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کا ایک چھوٹا سا شاہکار بتایا ہے کہ میں اس طریقے سے بھی تمہیں آزما سکتا ہوں اور تم میری اس چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کی مخلوقات کا اور اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرنا یہ انسان کے بس کی، پوری کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج امریکہ بھی بے بس ہے، یورپ جیسا جدید ملک بھی بے بس ہے، اور مسلمان، کافر، چھوٹا بڑا، مالدار، غریب، امیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب بے بس ہو گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ اشارہ ہے کہ اے لوگو میں غنی ہوں اور تم فقراء ہو، تم میرے سامنے بے بس ہو، میری قدرتوں کے سامنے بے بس ہو. تو آج ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو کہتے تھے ہم موت کے لیے دوا تیار کر رہے ہیں کہ موت نہیں آئے گی، موت سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، انسان کی موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی دینے کے لیے ہم قوانین وضع کر رہے ہیں. کہاں پر گئے ہیں وہ دعوے دار؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ہر ایک بے بس ہے، مجبور ہے. تو گھروں کے اندر نماز با جماعت کا اہتمام کریں، ہر نماز گھر کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں. مسجد میں بھی انشاءاللہ ہوگی تھوڑے بہت افراد کے ساتھ حکومت کے احکامات کے مطابق، باقی لوگ گھروں میں جماعت کروانے کی کوشش کریں. آج کل فراغت ہے، نماز کے مسائل سیکھیں، اور ایک بندہ گھر میں کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو نماز با جماعت پڑھا سکے. جس بابا جی نے فوت ہونا ہے ان کو اپنا بیٹا پوتا تیار کرنا چاہیے جو بعد میں ان کے لیے دعا بھی مانگ سکے. ساری زندگی کمایا، ساری زندگی دیا، اور بعد میں مرے تو دعا پھر مولوی صاحب نے مانگنی ہے. انہوں نے تو پھر اپنے حساب سے اپنے دل کی کیفیت کے مطابق ماننی ہے. جو بیٹے نے، جو پوتے نے دعا کرنی ہے وہ کیفیت مولوی صاحب میں نہیں آ سکتی. اس لیے آج موقع ہے، وقت ہے، اپنے گھر والوں کو تیار کریں. ایک بیٹا ایسا تیار کریں، ایک بھائی ایسا تیار کریں کہ جو گھر کے اندر اذان دے، اقامت کہے، نماز با جماعت پڑھے، اور آپ کو بھی نماز پڑھنی آئے، آپ کے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنی آئے. اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف کیسے لے کے آ سکتے ہیں. لیکن اگر وہی تاش میں، لڈو میں،
کھیل کود میں، گپوں میں، ٹیلی ویژن دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، برے اعمال میں وقت گزار دینا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اللہ کی اس آزمائش پہ ہم پورے نہیں اترے۔ تو آزمائش پہ پورا اترنا یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کی ترتیب بنائیں، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ سورہ نوح میں ہے کہ کثرت سے جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ پھر ان پہ رحمت کی بارشیں بھی برساتا ہے، ان کی مشکلات بھی حل کرتا ہے، ان کو اولادیں بھی عطا کرتا ہے، اور ان کو امن بھی عطا کرتا ہے۔ تو جو لوگ توبہ نہیں کرتے پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان لوگوں کو اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق مرحمت فرمائے اس واقعہ سے، جو قدرت کے ساتھ ٹکرے لینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں خود نمازی، نیک اور صحیح العقیدہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنی اولاد کی تربیت کا موقع ہے، اللہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کیا ہوا جو ایک جماعت بند ہو گئی، ہم انشاءاللہ اپنے گھروں میں سینکڑوں جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔